سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ بزرگوں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر ہے 98 نمبر کی آیت ہے 98 نمبر کی، اور اس میں خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا خدا تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، یعنی ہر چیز کا علم اللہ نے اپنی قدرت میں سما کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی پاک ذات، ہمارا پروردگار، ہمارا خدا اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور وسع کل شیء علما، یعنی اللہ نے اپنے سارے علم کو، پوری کائنات کے علم کو اللہ نے اپنی قدرت میں چھپا کر رکھا ہے، سما کر رکھا ہے۔ اب یہ علم جو ہے پوری کائنات کا، چاہے یہ ساتوں آسمان پر ہو یا آسمان کے اوپر عرش معلیٰ، عرش کہتے سب سے اوپر عرش معلیٰ، ساتوں آسمان کا ہو یا عرش معلیٰ کا ہو، یا ساتوں زمین کا ہو یا ساتوں زمین کے نیچے تحت الثریٰ اس کو کہتے ہیں، ساتوں زمین کے نیچے کا حصہ ہو، یا ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا حصہ ہو، اور جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے سارے علم کو اپنی قدرت میں سما کر رکھا ہے۔ اور ہر بندے سے اللہ نے اپنا تعلق بھی رکھا ہے، یہ یاد رہے۔ چھوٹا سا جو چھوٹی سی مخلوق ہے اس سے بھی اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے، اور بڑے سے بڑے جو مہاپروش پیغمبر اور اولیاء ہے اس سے بھی اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، آسمانوں میں، زمین میں، سمندر میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں بے شمار مخلوق ہے۔ ان مخلوق کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، سوا اللہ چاہے کوئی گن نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہر اپنی مخلوق کے ساتھ، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، سب سے اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے۔ 7 آسمان ہے، 7ویں آسمان پر فرشتے کروڑوں کی تعداد میں ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپس میں جو بات چیت کرتے ہوگے، اللہ سے دعا کرتے ہوگے، لیکن اللہ جانتا ہے، واقف ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور علم بھی رکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا بھی عجیب، اس کا سننا بھی عجیب، اس کا جاننا بھی عجیب، اس کا علم بھی عجیب، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ نے ہر بندے کو، ہر مخلوق کو علم دیا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا ہی دیا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں دیا۔ 7 آسمان کے فرشتے، لیکن ان کو علم اتنا ہی جتنا ہے کہ ان کی ضرورت ہے۔ 7ویں آسمان کے فرشتے کو یہ پتہ نہیں کہ 6ٹھے آسمان کے فرشتے کیا کرتے۔ پہلے آسمان کے فرشتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، دوسرے آسمان والے کو پتہ نہیں کہ پہلا آسمان والا کیا کرتا ہے، دوسرے آسمان والے کو یہ پتہ نہیں کہ پہلے آسمان والا کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی سلطنت کا دبدبہ ہے، ایک روب ہے، ایک حدود ہے، اللہ نے حدود کو قائم کیا ہے۔ معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب چلے ہیں تو پہلے آسمان پر پہنچے تو ہانک دی ہے دربار اپنا جبریل علیہ السلام۔ سیرت کی مستند کتاب میں یہ چیز ملے گی۔ پہلے آسمان کے دروازے کا جو دربان ہے اس کو آواز دی ہے، ہانک دی، جس طرح نوک۔ تو اندر کا دروازہ کھولنے کے پہلے پوچھتا ہے من، یعنی کون؟
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ فرشتے ہے اور فرشتوں کے سردار ہے، لیکن دربان کو پتہ نہیں کہ کون آئے. یہ حدود، یہ اللہ نے ایک حدود رکھے ہیں. وہ پوچھتا ہے اندر سے کہ من، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انا جبرائیل من ماں کا، اور آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا، خوش آمدید، کھول کے اس نے دروازہ کھول دیا. اسی طرح ساتوں آسمان پر، یوں نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح اللہ نے سارے معاملات رکھے. ہے فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں لیکن حدود کو قائم کیے ہیں. فرشتوں میں بھی اللہ نے مقام دیے، مرتبے دیے ہیں الگ الگ، سب کو عزت الگ، سب کو قوت الگ، سب کو علم الگ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میں وحی کے لیے پیغمبر کے پاس وحی لے کر آتے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے کے لیے بندوں کی روح قبض کرتے ہیں. عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، وہ فوج الگ، لیکن مین انچارج جو ہے اسرائیل، روح قبض کرنے کے لیے. تو روح کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اسرائیل، وہی بندوں کی روحوں کو نکالتا ہے اللہ کے حکم سے. اسرافیل سر پھونکیں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو سر پھونکیں گے، ایک سر پھونکیں گے سب لمبے ہو جائیں گے، ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا. وہ سر اتنی بھیانک ہوگی. وہ فرشتہ انتظار میں ہے کہ کبھی اللہ حکم کرتا ہے اور میں سر پھونک دوں. اسرافیل تو قیامت کے قریب یہ سر پھونکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، سب کی روح پرواز. اسی طرح پھر جب قیامت بھرپا کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ، پھر وہ فرشتوں کہیں گے دوسری سر پھونکو. دوسری سر پھونکیں گے تو آدم سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہوئے تھے، جتنے مرے، جتنے قبر میں دفن ہو چکے، جتنے ڈوب کے مر گئے، جتنے بھوسا ہو گئے مٹی میں، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے روز، اور پھر حساب و کتاب کے لیے. یہ اللہ کی شان ہے. تو جبریل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سارے الگ الگ اللہ نے علم عطا فرمائے اور الگ الگ قوت اور فہم اللہ نے عطا فرمائے. ہر فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا جب سفر کیا، مکے کی سرزمین جب تنگ نظر آنے لگی تو کہا کہ چلو طائف کی طرف محنت کرنی چاہیے. ایک جگہ جب کام نہیں ہوتا تو چاہیے بندوں کو کہ اور جگہ پر محنت کرے. دین کے کام کے لیے ہر دم اس کو جاگنا ہے، ہر دم اس کام کے لیے اس کو جاگنا ہے. ہاں تو طائف گئے. طائف والوں نے مانا نہیں، بلکہ لڑکوں کو لگا دیا کہ جاؤ پریشان کرو ان کو. پتھر مار کر زخمی کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سید المرسلین ہے. سیکھنے کی بات ہے کہ سارے پیغمبر کے سردار فرشتے سب خدمت میں لگے رہتے ہیں. جبریل خدمت میں ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب چل رہے تو اللہ بھی چلا رہے کہ نہیں، میرا ہے محبوب ہے، اس کی امت کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے. پیر خون سے بھر چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واپس جب آ رہے ہیں دل پر بے چینی ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو ساتھ میں ملک الجبال ہے. ملک الجبال کہتے، جبل کہتے پہاڑ کو. ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، وہ بھی ساتھ میں آیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری بات اللہ نے سن لی، آپ کے دکھ درد کی بات اللہ نے سن لی. دیکھو میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ ہے، ملک الجبال ہے، اللہ نے میرے ساتھ اس کو بھیجا ہے، آپ ان سے بات کر لیجئے. ملک الجبال نے سلام پیش کی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف کی جو پوری بستی ہے دونوں پہاڑ کے درمیان، یہ دو پہاڑ کے درمیان، اگر آپ چاہے آپ حکم دے تو یہ دونوں پہاڑ کو میں ملا دیتا ہوں، اس بستی میں طائف والا ایک بھی نہیں بچے گا. اس لیے کہ بہت پریشان کیا انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی سے منع فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو میں ہلاک کر دوں. میں اللہ کی پاک ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے بھی خدا کو پہچاننے والے پیدا ہو، یہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے. سارے طائف والے بچ گئے رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. اگر بول دیتے تو ہو جاتا تھا صاف پورا. تو یہ ملک الجبال ہے جبرائیل، فرشتوں کے سردار، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ پہاڑ والے کو دیا ہے کہ پہاڑ والا ساتھ میں آیا ہے ملک الجبال، آپ کہو تو دونوں پہاڑ کو ملا دیں.
تو فرشتوں کے معاملات ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے الگ الگ ہے، علم الگ ہے، ان کا فہم الگ ہے، ان کو قوت الگ ہے. ہر مخلوق کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، اس کو قوت دی ہے، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے دی ہے. اچھا، زمین پر یا آسمان کی بات، زمین پر کتنی مخلوق ہے؟ بے شمار. کیا کوئی گن سکتا ہے؟ جان بھی نہیں سکتا سوا اللہ چاہے. سمندر میں کتنے ہیں، کتنے جراثیم، کتنے باریک باریک جمس ہوتے ہیں، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. بالکل مائکرو، ایک دم ہماری نگاہیں دیکھ بھی نہیں سکتی. ایسے ایسے اللہ کی مخلوق ہے. تو دنیا میں اس سرزمین پر بھی بے شمار اللہ کی مخلوق ہے. چھوٹی مخلوق ہے، اس سے بھی اللہ تعلق رکھتے ہیں. بڑی بڑی مخلوق سمندر میں بڑے بڑے جانور ہیں، اس سے بھی اللہ تعلق رکھتے ہیں. ان کی بھی ضرورت کو اللہ پورا فرماتے ہیں. ابھی دیکھو چونٹی ہماری نظر میں کتنی چھوٹی ہے، چھوٹی مخلوق نا. ہمارے میں اس کی کوئی قدر ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے قدموں سے اس کو رون بھی دیتے، جان کر انجانے میں بھی. تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سینس آف اسمیل جو ہے وہ پاورفل دیا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چونٹی یہاں ہے، اس کا در کھانا وہاں پر اس کا ہے، غذا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری غذا وہاں دھیرے 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 وہاں پہنچے گی، اپنی غذا تلاش کرے گی، پھر اپنے در میں. سیزن میں ان لوگ سٹاک بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں. بولو، جیسے ہم لوگ سٹاک کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی سٹاک کرتے ہیں کہ کہیں ایسی سیزن ہے جہاں باہر نہیں نکل سکتے تو گھروں میں سٹاک کرتے ہیں کہ بھائی چلو اتنے ٹائم ہم کو ٹائم نکالنا ہے. اللہ اتنا فہم دیتے، چھوٹی سی مخلوق ہے. اچھا، یوں ہی نہیں کہ اسی طرح اور بھی فہم ان کو ہوتا ہے، لیکن ہم کو اس کا شعور نہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر چلے ہیں. قرآن کریم میں سورہ نمل میں ہے. اپنا لشکر لے کر چلے ہیں تو ایک وادی میں جب پہنچے تو وادی کے آگے کافی چونٹیوں کے مکان تھے. اندر ہول کرتے اور ان کے مکان ہوتے ہیں. بہت مکان تھے اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں چونٹیاں تھیں. چونٹی کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے اور یہاں سے گزرنے والے ہیں. تو وہ ڈر گئی، کانپ گئی بیچاری. مادہ تھی. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کچھ جگہ پر مرد کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتے ہیں، کچھ جگہ پر مادہ کو، عورت کو فضیلت دیتے ہیں. جانوروں میں یہ جس طرح شہد کی مکھی ہوتی ہے تو اس میں مادہ ہوتی ہے، اس کی ماں رانی. تو قرآن کریم میں کالت لکھا ہے. کالت کا مطلب فیمیل کو ایڈریس کیا ہے. مطلب کالت نملتن، چونٹی نے کہا، مادہ نے کہا. مادہ جو سردار تھی اس کو فکر ہو گئی، پڑ گئی کہ بھئی یہ تو سب مر جائیں گے. تو چونٹی نے وہاں پر ان لوگوں سے کہا کہ چلو یا ایھا النمل، کہ چلو اے چونٹیو، چلو اب ادخلوا مساکینکم، یعنی تم چلو جلدی جلدی داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ. پھر وہ خلاصہ کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا نام بھی لکھا ہے قرآن میں، سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تم کو کچل نہ ڈالے اور پھر ان کو پتہ بھی نہ چلے. ایک طرف تو چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم کہ میری غذا کدھر ہے نا. اس کو یہ بھی معلوم کتنا مجھے سٹاک کرنا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی میرے رب کی زمین اور آسمان، میرے پروردگار کی شان ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ میری قوم کہیں کچل نہ ڈالے سلیمان کا لشکر. جاؤ جلدی جلدی گھروں میں چلے جاؤ. تو وہ فہم کس نے دیا، عقل کس نے دی؟ اللہ ہے. ایک طرف چونٹی کو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، دوسری طرف یہ جو اعلان کیا چونٹی کی مادہ نے، تو وہ اعلان بھی سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. یہ بھی اللہ کی شان. سلیمان علیہ السلام کے کانوں پر وہ آواز پہنچی کہ یہ چونٹی اس طرح بات کرتی ہے. اپنے لشکر کو فوراً انہوں نے روک دیا. اور اسی وقت اللہ کا شکران میں ہے. ترجمہ پڑھو اچھا رہے گا، ترجمہ پڑھو، کافی علم ملتا ہے، گمراہی سے بچو گے. ایک کلام اللہ کا، دوسرا نبی کی فرمان. ایک اللہ کا کلام، دوسری طرف نبی کا فرمان. تو یہ اللہ کی شان کہ ایک طرف چونٹی کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ چلو جلدی جلدی چلے جاؤ گھر پہ. دوسری طرف سلیمان نے لشکر روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تیرا میں احسان مانتا ہوں، یہ تیرا شکر ہے کہ یہ فہم تو نے مجھے عطا فرمایا.
کہ چوٹی کی بات مجھ تک پہنچا دی اور ایسے بڑے نقصان سے میں بچ گیا. تو ایک طرف ایک چھوٹی مخلوق ہے، اس سے بھی اللہ تعلق رکھتے ہیں، اس کو جو ضرورت ہے اس کو اللہ پوری کرتے ہیں. دوسری طرف جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، ہوا تابع، جنات تابع، انسان تابع، پنچھی تابع، جانور تابع، اتنے بڑے پیغمبر ہے. ہوا ان کے قدرت میں تختہ اڑ رہا ہے پلین کی طرح. تو ایک طرف چھوٹی چھوٹی کو بھی اللہ نے اطلاع کر دی، دوسری طرف اتنے بڑے پیغمبر کو بھی اللہ نے اطلاع کر دی. اس کی مرضی کی بات ہے. تو یہ شان ہے اللہ کی. مچھر کو ہم دیکھتے ہیں، مچھر کتنا چھوٹا ہے، چھوٹی مخلوق. اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو اس کو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کلینک، پیتھولوجی ہے نا. وہ بیچارہ پھر وہ سوئی لے کر آئے گا، سرنج لے کر آئے گا، پٹا باندھے گا ٹائٹ، نس ملنی چاہیے اس کو، پھر سوئی لگائے گا. سوئی لگانے کے پہلے جو بیچارہ بلڈ دینے والا ہے اس کو حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. وہ سوئی دیکھ کے اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے دھیان سے میں نکال دوں، منہ پھرا دیتا ہے، ایسا تھوڑا دھیان بھٹکا دیتا ہے. لیکن جیسے سوئی چکتی ہے تو منہ سے آہا نکل، اوہ ایسا نکل جاتا ہے کہ نہیں. تب جا کے خون اس کو ملتا ہے، بلڈ لینے والے کو. دوسری طرف مچھر کو دیکھو، آ کے چونچ لگائے گا، خون نکال لے گا، پتہ تک نہیں چلے گا. اس کو نہ سوئی کی ضرورت، نہ سرنج کی ضرورت، نہ پٹا باندھنے کی ضرورت، نہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت، نہ پریکٹس کی ضرورت. انسان خون نکالے تو پتہ چلے کہ بھائی یہ اوہ، اور مچھر نکالے تو پتہ تک نہ چلے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی قدرت ہے. سب یہ انسان دیکھو، اب انسان اور دوسری مخلوق میں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. بندے کے سر میں درد ہوتا ہے، بھائی ٹیبلٹ کھلا دو، کو سیریڈون بیرون دے، میرے شام سے 2 گھنٹے سے درد ہے. انسان کو تکلیف ہوتی تو بس گولی کھلا دو. زیادہ کچھ بیمار ہے تو دوائی دے دو. اس سے زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو ملو. اس سے زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل میں جمع ہو جاؤ. انسان کو عقل دی ہے. کبھی تم نے سنا ہے، کبھی ہم نے سنا ہے کہ جو جانور جو جنگل میں رہتے اس کے سر میں درد آیا بستی کی طرف، بھائی ایک آدھ سیریڈون میرے کو بھی دے دو؟ کبھی نہیں آیا. کبھی کسی نے بولا بھائی میرے بخار چڑھ گیا ہے، میرے کو بھی ایک آدھ ڈوز پلا دو؟ نہیں. کبھی کوئی بیمار پڑ گیا، چلو بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ؟ نہیں. کبھی ہاسپٹل میں جاؤ؟ نہیں، کچھ نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ پالتو جانور بیچارے وہ تو پالتو جانور تو، لیکن جانور میں کروڑوں کی تعداد میں جانور ہے. کبھی نہیں سنا کہ کسی نے آ کر خبر کر دی کہ سر میں درد، کسی نے نہیں کہا مجھے پیٹ میں درد، کسی نے نہیں کہا ڈاکٹر بلاؤ، کسی نے نہیں کہا ہاسپٹل. تو وجہ کیا ہے کہ انسان کو عقل ہے. ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، خدا سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، خدا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن خدا سے زیادہ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے زیادہ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جتنے جنگل کے جانور ہیں سب مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے کام قدرت نہیں پاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے سب کو علم عطا فرماتے ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق علم دیا جاتا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، بڑے مقام والے ہوتے ہیں. یہ ہر دم میں بات کو پیش کرتا ہوں کہ انسان میں سب سے زیادہ اونچا مقام پیغمبروں کا ہے. صحیح علم حاصل کرو. ادب تو سب کا ہے، ادب تو ہر چہیتے اللہ کے چہیتے بندوں کا سب کا ادب ہے، لیکن مقام کے حساب سے ہے. ماں ہے تو ماں ہے، باپ ہے تو باپ ہے، بیٹی ہے تو بیٹی ہے. بیٹی کا بھی اپنی جگہ پر ادب ہے، احترام ہے. عورت ہے تو وہ اس کا ماں کا الگ ہے. اسی طرح بندوں میں اللہ نے جو حدود رکھے اسی حدود کے حساب سے سب سے اونچا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے. تو 1 لاکھ سے زیادہ اللہ نے پیغمبر نازل کر دیے لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو چھوٹی مخلوق سے بھی کام لیتا ہے، چھوٹی مخلوقوں نے اس سے بھی کام لیتا ہے. سلیمان علیہ السلام جب دربار بھرتے تھے تو جنات بھی کھڑے رہ جاتے، جماعت، جنات کی جماعت، انسان کی جماعت، پنچھی کی جماعت، جانوروں کی جماعت. اور کوئی حاضر نہیں رہتا تو جلال میں آ جاتے تھے سلیمان علیہ السلام. ایک بار پنچھیوں کی جماعت میں ہدہد نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو کہا کہ آیا ہی نہیں، اب تک تو دکھا نہیں ہدہد.
تو قرآن میں ہے یہ سب. ناراض ہو گئے. میں ناراض کا لفظ وہاں غصے کا ہے قرآن. میں ادب کے اعتبار سے انہوں نے تو یہاں تک جلال میں کہہ دیا کہ اگر صحیح مجھے اس کا ریزن نہیں ملے گا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا. جلال ہی ہوا نا. لیکن ہم اپنے اعتبار سے ہم جو چھوٹے ہیں، یہ سب بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو ناراض ہو گئے. سلیمان علیہ السلام حدود آیا بڑی دیری کے بعد، تو فوراً پوچھا کیا ہوا، کیوں دیری ہو گئی، کہاں چلے گیا تھا؟ تو حدود کیا جواب دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ وہ کہیں نکل چکا تھا. سورہ نمل میں ہے یہ. وہ پنچھی کہتا ہے قال احطت بما لم تحیط، میں نے جو دیکھا حضرت آپ نے نہیں دیکھا، بھائی وہاں سے آیا ہوں. پھر قرآن کریم میں کہ سبا کے شہر سے وہ آیا تھا، وہاں ایک عورت سلطنت چلاتی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی رعایا سورج جب نکلتا ہے تو اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر خبر کر دی احطت بما لم تحیط، میں نے جو دیکھا حضرت آپ نے نہیں دیکھا. میں نے تو دیکھا کہ ایک عورت سلطنت چلاتی، وہ اور اس کی رعایا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وہاں بھی خلاصہ ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر قرآن کہتا ہے، حدود بھی کہتا ہے، پوری زمین اور آسمان کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا سجدہ کہیں جائز ہے بھی نہیں. ایک چیز تو بٹھا دو کم سے کم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ایک تو بات سمجھ میں بٹھا دو کہ سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اتنا بھی کرو کم سے کم. ہاں تو ایک طرف پیغمبر کو اللہ نے بھیجا 1,00,000 سے زیادہ، دوسرے طرف اللہ چاہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی اللہ کام لیتے ہیں. تو عرض میں کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں یہ سورہ طٰہٰ کی 98 نمبر کی آیت میں ایک تو خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا خدا وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وسع کل شیء علما، ہر چیز کا علم، پوری کائنات کا علم، زمین اور آسمان سب کا علم اللہ نے اپنی قدرت میں گھیر کر رکھا ہے. کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے، سب چیز سے واقف. کوئی چھپاوے تو بھی نہ چھپے اور کوئی ظاہر کرے تو بھی نہ چھپے. یہ اللہ کی شان ہے. قرآن کریم میں سورہ کہف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے. دیکھو علم کے معاملے ہے، کیسے کیسے علم اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے، اس کا خلاصہ ہے. پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام ایک زبردست پیغمبر ہے جن پر اللہ نے کتاب نازل کی، تورات. اللہ کلام کرتے تھے، رائٹ. اور بنی اسرائیل کے پیغمبر رسولوں میں سے ہے 313 پیغمبر، 1,00,000 ہے لیکن رسول 313 ہے. تو رسولوں میں سے بھی اتنے بڑے پیغمبر، اور بیان بھی جلال والے تھے، بیان بھی بڑے جذبے میں دیتے تھے. وہ ایک دن بھاری مجمع تھا اور بڑا جذبے میں بیان دیا انہوں نے. جب جذبے میں بیان دیا تو پورا مجمع رو رہا تھا. باتیں بھی ویسی تھی حضرت کی، موسیٰ علیہ السلام کی. لوگ رو رہے تھے اور دل میں خدا کا خوف بھی پیدا ہو چکا تھا. سب جب بیان پورا ہو چکا اور سب ڈسپرس ہو گئے، سب منتشر ہو گئے، تو ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے دل پر ایک زبردست اثر پہنچا. وہ قریب گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، آپ سے ایک میں سوال کرنے چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دل اس کا خوف سے بھرا ہوا تھا، دل نرم ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ حضرت، کیا آپ سے بھی بڑھ کر اس سرزمین پر فی الحال اس وقت آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں، معصوم ہے، پیغمبر ہے نا یہ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی، مجھ پر شریعت نازل کی، میں پیغمبر، وہ پیغمبر ہوں جس سے اللہ کلام کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا مجھ کو پیغمبر بنا کے مجھ کو رسولوں میں شامل کیا، اتنا مقام اللہ نے دیا ہے. تو دل میں سوچا کہ یہ زمانے میں یہ شریعت مجھ پر نازل کی گئی ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو معصومیت کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم اس سرزمین پر اب موجود ہے یا نہیں، آپ کے سوا کوئی ہے بھی یا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سوچ کر کہا کہ نہیں، فی الحال اس سرزمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. بس یہ کہنا تھا اور اللہ کو ناگوار گزرا. حدیث پاک میں یہ لفظ آتا ہے فَأَتَبَ اللَّهُ، اللہ کو یہ چیز ناگوار گزری. اب اللہ نے کہا، جب موسیٰ نے کہا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ نے کہا کہ ہاں ہے.
اللہ نے حکم نازل، ہاں ہے وہی کے ذریعے، ہاں ہے، اے موسیٰ جاؤ میرے فلاں بندے سے ملو، میرے فلاں بندے سے ملو، کیا علم دیا دیکھو، سورہ کہف پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا ایک ایسا بندہ ہے جو ملاقات کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کانپ گئے کہ کیا منہ سے نکل گیا میرے، اللہ تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن ذرا مجھے عطا پتہ تو بتا دے تیرے بندے کا، کوئی نشانی بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین، بحرین بحر کہتے دریا کو، بحرین یعنی دو، بحرین دو، مجمع جمع کو کہتے مجمع البحرین، دو دریا جہاں ملتے ہو وہاں پر تو جا، اور اشارہ بتا دیا کہ اس طرف، اور ساتھ میں پھر اور نشانی تو کہا کہ ساتھ میں ایک مچھی لینا، اپنے زنبیل میں ایک مچھی ڈال دینا، وہ جہاں پر میرا بندہ ہے وہاں پر یہ تیرا راستہ بتائیں گی دریا میں، اور یہ مچھی تجھ کو راہ بتا دیں گی اور تجھ کو اس بندے تک پہنچا دے گی۔ یہ بھی اللہ کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں کے رہنمائی کرتے تھے، لاکھوں کے 6 لاکھ تو کم سے کم تھے پھر ان کے دربار میں، تو لاکھوں کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام چلایا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھی کو رہبر بنا دیا موسیٰ کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سب تیاری کری اور چلے ہیں سفر 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 سفر، دن اور رات۔ قرآن کریم میں خلاصہ ہے ان کا، وہ اپنے ساتھی سے کہتے، ساتھ میں لیتے ہیں اپنے ساتھی یوشع بن نون ساتھ میں اپنے ساتھی سے کہتے جب چل رہے سفر میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے، اپنے ساتھی سے کہا، لا ابرہو، میں رکنے والا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے ساتھی سے کہا، لا ابرہو حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں رکنے والا نہیں اس سفر میں جب تک کہ میں وہاں پہنچ نہیں جاؤں، دو سمندر جہاں ملتے تب جب تک پہنچ نہیں، میں چلتے رہوں، او امدیا حقوبہ، چاہے ایک زمانہ نکل جائے، برسوں نکل جائے، لیکن میں اپنا سفر پورا نہیں کروں گا جب تک کہ 2 دریا مجھے ملے نہیں اور جہاں پر میں ملاقات نہ کروں اس بندے سے۔ یہ اللہ کا حکم، چلتے رہے۔ پھر اللہ کا فضل تھا کہ سمندر کے کنارے سے جو ان کا راستہ تھا، چل رہے تھے، وہ ایک چٹان آئی، تھکے آ رہے تھے دونوں، چٹان آئی تو وہاں پر لیٹ گئے، سو گئے دونوں سو گئے۔ اب وہ زنبیل میں جو مچھی تھی، بھنی ہوئی تھی، وہ کھاری مچھی تھی، یعنی خراب نہ ہو جلدی، کھاری مچھی تھی، بھنی ہوئی تھی، وہ زنبیل میں تھی۔ اب یوشع بن نون بھی سوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی سوئے۔ یوشع بن نون سوئے تو جہاں زنبیل تھی تو اس میں کھڑبڑاہٹ کی آواز آئی، اچھلنے کودنے کی آواز آئی، تو آنکھ کھل گئی یوشع بن نون کی، دیکھا تو کیا ہے یہ تھیلی میں کیوں آواز آ رہی، تو کھول کے جب دیکھنے گئے تو مچھی ایسے تڑپ رہی، کانپ رہی تھی۔ اچانک اس میں جان پیدا ہوئی، جیسے وہ زنبیل کو کھولا تو جان پیدا ہوئی، وہ مچھلی اچھلی ہے اور اچھل کر سیدھی پانی میں گئے دریا میں، اور سیدھا ایسا کر کے راستہ کرنے لگی۔ تو جہاں جہاں مچھی چلتی تھی پانی کٹتے جاتا تھا اور راستہ ہوتا تھا، جس طریقے سے موسیٰ کی عصا پر 12 ایک عصا ماری ہے اور 12 راستے کھل گئے، اسی طرح اس مچھی کے ذریعے سے پانی میں راستہ ہو گیا، اس پانی میں راستہ ہو گیا، جس طرح موسیٰ کی عصا پر راستہ ہو گیا اسی طرح اس مچھی نے راستہ کر دیا۔ یعنی دل میں یہ بھی تو خیال پیدا ہو سکتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا، عصا دی، میں ایسا مارتا تھا پانی میں راہ بنا دی، یہاں تو مچھی نے بھی راہ بنا دی۔ میں پیغمبر اور یہ ادنا، میں اللہ کا پیغمبر، مجھ پر کتاب نازل کی، میرے عصا سے راہ نکل گئی، یہ تو چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے بھی اللہ نے راہ کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان۔ یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا، صرف یوشع بن نون نے جب پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے، دل میں سوچا کہ نہیں ان کو آرام کرنے تو، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے دماغ میں تو لگن تھی، چلو سفر جلدی، چلو نکلو، لیٹ نہیں کرنا ہے ہم کو، اللہ کا حکم ہے جلدی سفر طے کرنا ہے۔ اب وہ اٹھے اور فوراً انہوں نے تیار کی۔ اب یوشع بن نون بھول گئے، اللہ کی مرضی بھی تھی کچھ، یوشع بن نون بالکل بھول گئے کہ وہ مچھی اچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں راستہ کر دیا، وہ سفر شروع ہو گیا۔ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 1 دن سے زیادہ انہوں نے سفر کیا، 1 دن سے زیادہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اپنے ساتھی سے، یہ سفر نے ہم کو بڑا تھکا دیا، بہت دن سے چل رہا تھا نا سفر، 2 دریا جہاں ملتے ہو، بتاؤ کیسا سفر، یہ سفر نے ہم کو بہت تھکا دیا، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں، کتنا ہے، کیا ہے، نکالو تھوڑا۔ تو زنبیل کھولی تو روٹی تو نکلی، لیکن وہ مچھی نہیں تھی وہاں پر،
یوشع بن نون کو یاد آ گیا، ارے ہو یہ مچھی تو زندہ ہو کر پانی میں چلے گئی۔ اب یاد آ گیا، ارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے بھول گیا۔ حضرت سے کہنے لگا، حضرت وہ بعد میں بھول گیا، اپن جہاں سوئے تھے نا چٹان کے پاس، اسی وقت یہ چٹان زنبیل میں سے کھڑبڑاہٹ کی جب آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ تڑپ رہی تھی مچھی، جیسا کھولا تو مچھی میں جان پیدا ہوئی، اس نے چھلانگ لگائے، پانی میں چلی اور پھر وہاں اس نے راستہ بنا دیا تھا۔ میں آپ کو کہنے کو بھول گیا، پھر قرآن میں ہے کہ شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، قرآن میں ہے۔ یوشع بن نون کہتے حضرت موسیٰ سے کہ شیطان نے مجھ کو بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر واپس لوٹتے ہیں۔ پھر واپس لوٹتے قرآن کریم میں کہ اپنے جو پیروں کے نشان تھے جہاں جہاں سے وہ گزرے تھے وہ دیکھتے 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 پھر آئے، پھر وہ منزل پر پہنچے جہاں چٹان تھی اور مچھی نے جہاں راستہ کیا تھا وہاں پر پہنچے۔ اس راستے سے جب گزرے ہیں آگے جب بڑے تو ایک ٹیکرے جیسا تھا، ہلکا ٹیکرے جیسا تھا، وہاں ایک شخص سویا ہوا تھا چادر اوڑھ کر۔ قریب گئے، سلام پیش کی تو لیٹے لیٹے ہی حضرت خضر نے کچھ بات کی، سلام پیش کی۔ سلام یعنی اس زمانے میں ان کے علاقے میں سلام آئی نا، سلام، یہ سلام کہاں سے؟ کہا کہ میں انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ اچھا بنی اسرائیل کے؟ ہاں بنی اسرائیل کے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، بولو کیا کام ہے؟ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے مجھے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں، میں کچھ جان لوں آپ کے علم سے، آپ سے کچھ سیکھ لوں، اس لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خضر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم میرے پاس آئے ہو علم سیکھنے کے لیے، لیکن آپ صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ صبر کر نہیں پاؤ گے۔ کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وکیف تصبر، اور کیسے صبر کرو گے؟ الا ما لم تحیط بہ خبرا، کہ جب جس چیز کا علم آپ کو نہیں تو آپ کیسے صبر کرو گے؟ میں کچھ کروں گا تو آپ کو ناگوار گزرے گا، آپ کیسے صبر کرو گے؟ انشاءاللہ صابرون، اللہ نے چاہا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر چاہا اللہ نے تو میں صبر کروں گا۔ ولا اعصی لک امر، آپ کے حکم کے خلاف میں کچھ نہیں، آپ جیسے بولیں گے ویسے ہی میں کروں گا، آپ جیسے بولیں صبر کر لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ چلے، دریا کے کنارے پر آئے اور علاقے میں پہنچنا تھا حضرت خضر کو۔ اب سبق شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے پر ایک کشتی جاننے والے، ادھر کے جو کشتی والا تو جانتا تھا حضرت خضر کو، وہ آیا قریب، سلام پیش کی دور سے، استقبال کیا، محبت سے کہا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے؟ سامنے کنارے پر جانا ہے، آئیے بیٹھ جائیے۔ اس نے کچھ پیسے نہیں مانگے، مزدوری نہیں مانگی کہ اتنا چارج ہے جو ناؤ کا، کشتی کا، کچھ نہیں، اطمینان سے عزت سے بٹھا دیا اور کشتی سوار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، خضر علیہ السلام ہے، دونوں ساتھ میں چل رہے۔ کشتی جب آدھے میں آ گئی، آدھے راستے پر، تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایسا دیکھا کشتی کو، اوپر کا تختہ تھا، ایسا ہلایا، زور سے ہلایا، اتنا ہلایا کہ وہ ڈھیلا ہو گیا، زور سے کھینچا، نکال دیا اس کو اور ڈال دیا پانی میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، یہ غریب انسانوں نے، بیچاروں نے چہرے سے تو غریب نظر آتے ہیں، انہوں نے پیسہ بھی نہیں لیا، عزت کی، عزت سے ادب سے بٹھایا، پیسہ بھی نہیں پوچھا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ خضر نے کیا کر ڈالا، تختی خراب کر ڈالی۔ اب جلال والے تھے نا، خضر علیہ السلام سے کہتے، یہ ایک تو انہوں نے، یہ غریب آدمی نے ہم کو عزت دی، انہوں نے بغیر پیسے کا ہم کو کشتے میں بٹھا دیا، اور آپ نے تختہ نکال دیا، بے وجہ تختہ نکال دیا آپ نے، اس کشتی کو نقص والی بنا دی۔ اور پھر قرآن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے یہ کام تم نے اس لیے کیا کہ لوگ بیٹھے اور ڈوب جاوے، اس میں غرق ہو جاوے، غصے میں ایسا الفاظ نکلتے نا۔ تو فوراً خضر علیہ السلام مسکرا دیے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے، میں نے پہلے کہا تھا آپ صبر کرنا، ہاں میں جب تک بتاؤں نہیں تب تک مجھ کو سوال بھی مت کرنا، یہ بھی کہا تھا حضرت خضر نے، جب تک میں سامنے سے تم کو نہ بتاؤں تب تک مجھے سوال بھی نہیں کرنا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، مجھے میری پکڑ مت کرو، میری پکڑ مت۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں کچھ، اب آگے بڑھے تو ایک بستی میں آئے تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے وہاں پر، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 7-8 سال کا بچہ تھا، اس کو دیکھا، دیکھ کر ایسے گور کر دیکھا، پھر اس بچے کے قریب گئے، اس بچے کو پکڑ لیا، اس بچے کو جب پکڑ لیا تو
اور بچوں نے جب دیکھا کہ بچے کو پکڑ لیا تو سب بھاگے وہاں سے، سب بھاگے ڈر کے. اب بچے کو پکڑ لیا اور انگلی کے اشارے سے گردن پر ایسا ہاتھ ایسا لگایا، ایسا ایسا جب لگایا تو گردن الگ، قتل ہو گیا وہ بچہ. سب سر نیچے گرا، زمین پر دھڑ گرا اور اس کی موت ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام ایک دم غضب میں آ گئے. ارے خضر تم نے کیا کر ڈالا، یہ تو بڑا نامناسب کام تم نے کیا. کیا اس بچے نے کسی کی جان لی، کوئی نقصان پہنچا؟ ایک معصوم بچہ اور آپ نے اس کی گردن مار دی. خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ کو پہلے کہا تھا. تو کہا چلو ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، آپ نے بھی مہلت مجھے دے دی، اب ایک کام کر، اب کچھ میرا ہو گیا، میں نے معاملہ توڑا، تو اب آپ اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر، چلو ٹھیک ہے، اس بار مجھے چھوڑ دو. خضر علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک. چلے آگے چلے تو اسی بستی کے آگے ایک دوسری بستی آتی تھی. وہاں اس گاؤں میں جب داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت بھوک لگی تو جو گاؤں والے تھے ان سے جا کے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کچھ کھانا ہو تو ہم کو دے دو. شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر سفر میں اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو، کیونکہ اس زمانے میں سٹال تھوڑی تھے، تو یہ شریعت اجازت دیتی کہ تم مانگ سکتے ہو. تو اب مانگا تو دروازہ بند کرے. مجاز ان کے گاؤں والے کیسے تھے، سب لوگوں نے دروازہ بند کر دیا، نہیں جی جاؤ بھاگو. اب چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا. آگے گئے تو ایک دیوار کمزور ہو چکی تھی، اینٹ بھی نکل چکی تھی اور گرنے پر تھی. خضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں دی تھی. دیوار کو دیکھا، سوچا، تھوڑا سوچنے کے بعد بیٹھ گئے اور دیوار کو نیچے سے صحیح کرنے لگے، اسے ہاتھ لگا ایسا. تو اللہ نے وہ ان کو تو قوت دی تھی، دیوار صحیح ہونے لگی. دیوار صحیح ہوتے اوپر تک سے گئی، اوپر کی بھی دیوار بالکل صحیح کر دی ایک دم. جیسے کوئی مزدوری لیا اور آدمی کیسا دل سے کام کرتا ہے، اس طرح دل سے دیوار کو صحیح کر دی. موسیٰ علیہ السلام منظر کو دیکھتے رہے. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ اے خضر، گاؤں میں گئے تو کسی نے ہم کو کھڑا نہیں کیا، ہم کو بھوک بھی لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، تو کم سے کم ان سے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کی مزدوری ہم کو دے دو، تو کھانے کا انتظام تو ہو جاتا تھا. تو کہا کہ بس اب جدائی کا وقت آ گیا. خضر نے کہا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. آپ نے کہا تھا کہ اب یہ آخری بار یہ معاملہ پورا ہو گیا، چلو ہم ریٹرن چلتے ہیں. اب بیٹھے کشتی میں، ایک کے بعد ایک قصہ خلاصہ کرتے کہ دیکھو وہ تختہ میں نے کشتی کا نکال دیا، وہ غریب لوگوں کی تھی کشتی، اس میں تفصیل ہے زیادہ، شارٹ میں کہتا ہوں. ہمارا وہ ادب کیا، اس نے ہمارے پر مہربانی کی، اس نے بٹھایا، میں نے تختہ نکال دیا اس کا. یہ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جو اچھی کشتی ہو اس کو چھین لینا اور اپنی وراثت میں لے لینا، اپنے کنارے پر لے لینا، اور جتنی نقص والی کشتی اس کو چھوڑ دینا، ٹوٹی پھوٹی لینا مت، اچھی کشتی کو جمع کر دینا. تو میں نے سوچا کہ یہ بندہ اگر آگے بڑھتا ہے تو وہاں سپاہی اگر دیکھے کہ کشتی مکمل ہے اس کو چھین لیں گا، تو ان کی روزی کے ایک ہی انتظام تھا اور کوئی انتظام نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. اس لیے میں نے اس کشتی کو نقص والی کر دی تاکہ سپاہی دیکھے بھی تو بھی چھوڑ دے، بعد میں تو کشتی بنا سکتے وہ، اس لیے میں نے چھوڑ دی. تو موسیٰ علیہ السلام خاموش. پھر آگے بچے کو تم نے قتل کر ڈالا. تو بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے چہرے پہ لکھا تھا کفر کا لفظ، اور وہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ شرکس ہے یہ بچہ، اور اس کے ماں باپ کا آگے جا کر نافرمان بنے گا، ماں باپ کو پریشان کرے گا. تو میں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے جگہ پر اور نیک بخت ان کے ماں باپ کو اولاد، ماں باپ اچھے تھے، نیک اولاد اس کو عطا فرما. پھر آگے جب چلے، جس گاؤں میں ہم کو کھانے کا نہیں پوچھا، تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ماں باپ دونوں اچھے تھے، دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. ان لوگوں نے خزانہ زمین میں دفن کر کے رکھا تھا تاکہ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کا نظام، اللہ پر ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نظام چلائیں گے، میرے بچوں کو پتہ چلے گا، جب بڑے ہو جائیں گے تو دیوار ہٹا دیں گے اور اس میں سے خزانہ نہیں نکلے گا تو ان کو زندگی جینے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے خزانہ دفن کر کے رکھا تھا. لیکن کمزور ہو چکی تھی، تو میں نے دیکھا کہ بھئی یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس میں کیا اس سے مزدوری لینا، اور اگر میں نہیں کرتا ہوں تو یہ ٹوٹ جائیں گی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لے کے چلے جائیں گے، بیچارے بڑے یتیم بچے پریشان ہو گئے. اس لیے میں نے اس دیوار کو بالکل مکمل کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام تو خاموش. پھر یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام، اے موسیٰ تم نے یہ سمجھا کہ یہ ساری چیز کیا میں نے میری مرضی سے کی، یہ اپنی مرضی سے کی، تختہ میں نے اپنی مرضی سے توڑا، بچوں کو میری مرضی سے مارا، دیوار میں نے نہیں.
یہ تو وما فعلتہ امری، امر کہتے حکم سے، یہ میرے دل نے حکم دیا اس کے لیے نہیں کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، یہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ اب یہ کہنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کاش کہ میں صبر کر لیتا تو کافی چیز مجھے جاننے ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے کو پیش کرنے کے بعد کہتے کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر صبر کر دیتے تو کافی چیز ان کو جاننے ملتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی چیز ان کو جاننے ملتی۔ اب یہ واپس آ رہے ہیں، اب دونوں خاموش، دل میں سوچ رہے موسیٰ کہ کیسا کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا، مجھ کو تو علم دیا لیکن یہ تو عجیب سا علم ہے یہ خضر کا۔ جب تھوڑی دیر جب چلی ہے کشتی تو دھیرے سے کہنے لگے کہ خضر اللہ نے کیا نوازا آپ کو، کیا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایک عجیب سا علم اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے تم پر بڑا کرم کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام خاموش ہے۔ اب کشتی اوپر نیچے، یہ حدیث یہ بھی چیز حدیث میں اوپر نیچے ہو رہی تھی، تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کشتی جب نیچے گئی ہے تو اس چڑیا نے ایک قطرہ پانی کا لیا دریا میں سے، اس سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا لیا اور پھر ایسا منہ کیا اور حلق کے نیچے سے اتار دیا۔ پانی جب اترا تو اڑ کر چلے گئے۔ خضر علیہ السلام پوچھتے کہ اے موسیٰ، کیا جو میں نے دیکھا کیا آپ نے بھی دیکھا؟ اللہ اکبر، میں نے دیکھا وہ آپ نے؟ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک چڑیا نے ایک قطرہ اس سمندر سے پانی لے لیا۔ تو حضرت خضر پوچھتے ہیں کہ ایک قطرے سے، اس چڑیا کے ایک قطرے لینے سے کیا سمندر پر کوئی فرق پڑا؟ کہا کہ نہیں پڑا۔ اے موسیٰ، تم میرے علم کی تعریف کرتے ہو، خدا پاک کی قسم اللہ کا علم اس سمندر کی طرح ہے، اللہ کا علم اس سمندر کی طرح ہے، اور موسیٰ اور خضر کا علم ایک قطرے کے برابر ہے، اس کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا علم بانٹنے پر فرشتوں کو، جبریل کو، میکائیل کو، ہم جیسے گنہگار کو، عورتوں کو، مردوں کو، جانوروں کو، سب کو تقسیم کرنے پر، جناتوں کو، شیطان کو، سب کو تقسیم کرنے پر بھی اس کے علم میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، میری بات پوری کرتا ہوں۔ یہ قصہ، یہ تو دونوں چہیتے بندے ہیں اللہ کے، یہ یاد رہے۔ یہ تو ہماری عبرت کے لیے قصے پیش کیے گئے قرآن میں۔ موسیٰ بھی ایک زبردست پیغمبر ہے اللہ کے، چہیتے پیغمبر، اور خضر علیہ السلام بھی ایک عزت والے بندے ہیں اللہ کے، اللہ کے چہیتے بندے، دونوں عزت والے بندے ہیں۔ بس بات تو یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر ہم کو علم ہے تو ہم فخر نہ کرے، ہمارے پاس مال ہے تو ہم فخر نہ کرے، ہم کو عزت دی ہے ہم فخر نہ کرے، خوبصورتی دی ہے فخر نہ کرے، قوت دی ہے فخر نہ کرے، اس لیے کہ فخر انسان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ واقعات اس لیے پیش کی گئی۔ تو یہاں پر بات میں پوری کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔